السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 2 ادغام بالغنہ کا قاعدہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ادغام بالغنہ کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اور اس کی تعریف بھی پڑھی تھی، اور آگے ادغام بالغنہ کی ہم نے مشق بھی کی تھی۔ ادغام بالغنہ یا واو میم نون یو منو کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ان لفظوں کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی، من یعمل، من یقول، من یوم۔ اسی طریقے سے آج کی جو ہماری مثالیں ہیں وہ نون ساکن یا تنوین کا ادغام واو میں، نون ساکن یا تنوین کا ادغام میم میں، نون ساکن تنوین کا ادغام نون میں، واو میں، میم میں، نون میں۔ واو کی مثالیں ہم الگ پڑھیں گے، میم کی مثالیں الگ پڑھیں گے، اور نون ساکن تنوین کا ادغام نون میں، اس کی مثالیں الگ پڑھیں گے۔ سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، نیا دیکھ رہے ہیں، آپ خواہ کسی بھی ریاست سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ سامعین، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے، میں معافی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کو رسماً پڑھا جاتا ہے، رسمی طور پر۔ ہم اسکولی تعلیم پر، بچوں کے ٹیوشنز پر، ماڈرن ایجوکیشن پر، اور جو عصری علوم ہے ان پر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ہم قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، وہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کو رسماً نہ پڑھوائیں، اپنے بچے کو قرآن کریم رسمی طور پر نہ پڑھوائیں کہ ہم نے صرف جو ہے خانہ پوری کر لی، فارمیلٹی پوری کر لی، بس ہو گیا۔ نہیں، قرآن کریم کو میں پھر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس لائن میں آنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، اور خواب غفلت کی چادر کو اتار کر پھینکنا پڑے گا، اور ہمیں قرآن کریم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ تو سامعین، ہم یہ تحیہ کریں، ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور جیسا اس کا حق ہے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں، اور جو ہمارے بچے ہیں، جو خواتین ہیں، اور جو بڑے حضرات ہیں، وہ بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور ایک ایک لفظ جو ہے، وہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جو ہجے کرنے کا طریقہ ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں، اور ہجے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی دھیان سے دیکھیں کیسے ہجے ہو رہی ہے۔ چونکہ عموماً ہم وہاں غلطیاں کرتے ہیں جہاں تشدید والا لفظ آتا ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، کہاں غنہ ہو رہا ہے، کہاں اخفا ہو رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو ہماری ویڈیوز ہیں، آپ ان کو دیکھ کر کے بھی قرآن کریم صحیح پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہماری تجوید کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کر کے بھی آپ قرآن کریم کو درست پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 3 مثالیں، نون ساکن تنوین کا ادغام واو میں، میم میں، اور نون میں۔ تو آج پڑھتے ہیں سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کا ادغام واو میں۔ تو اس کی پہلی مثال دیکھیں، ہمارا یہاں چیپٹر لگا ہوا ہے اوپر، اس چیپٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو مثال ہے موعیدہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن تنوین کا ادغام واو میں۔ تو اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ آگے چونکہ میم اور نون ہے تو نون کی ہجے نہ کر کے ہم ڈائریکٹلی میم کی ہجے واو میں کریں گے۔ میم واو زبر مو، میم واو زبر مو، واو پیش مو، واو پیش وو، مو۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ مو، مو، عین زیر عی، موعی، دال زبر د، موعید، موعید۔ اگلی مثال ان وہبت، ان وہبت۔ یہاں پہ ہجے کرنے میں یہ دھیان رکھنا ہے
کہ یہاں پر نون کی ہج نہیں ہوگی بلکہ جس حرف پر تشدید ہے، مشدد حرف ہے، اس حرف کی ہج ہوگی. حمزہ واو زیر ایوں، واو زبر و ایوں، و باتا زبر بت، باتا زبر بت، ایوں وہبت، ایوں وہبت. اگلی مثال من واقن، میم واو زیر میوں، واو الف زبر وا، من وا، قاف دو زیر قن، من واقن. یہاں پر نون ساکن تنوین کا ادغام واو میں. اب ہم پڑھیں گے نون ساکن یا تنوین کا ادغام میم میں. عمن، ہم نے ایک لائن کی ہجے کر لی ہے. نون ساکن تنوین کا ادغام واو میں. آپ نیچے کی ہجے از خود کریں اور خود جو ہے اس کی مشق بھی کریں. جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے میسج کا ضرور جواب دیا جائے گا. اب پڑھتے ہیں نون ساکن تنوین کا ادغام میم میں. عمن، عین میم زبر عم، عین میم زبر عم، میم نون زبر من، عمن. دیکھیں ناک میں آواز گئی. عمن، عمن، عمن. اگلی مثال وَلَئِن مُتُّمْ، وَلَئِن مُتُّمْ. اس کی ہجے دیکھیں واو زبر و، لام زبر ل، ول، حمزہ میم زیر ام، ولئم، میم تا پیش مت، ولئم مت، تا میم پیش تم، ولئم متم، ولئم متم، ولئم متم. اب آگے ادغام میم میں اس کی اگلی مثال ناجم منہما. اس کی ہج دیکھیں نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، جیم میم دو زیر جم، جیم میم دو زیر جم، ناجم، میم نون زیر من، ناجم من، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، ناجم منہما، ناجم منہما. اس کے ہجے ہم دوبارہ کرتے ہیں. نون الف زبر نا، جیم میم دو زیر جم، ناجم، میم نون زیر من، ناجم من، ہا پیش ہو، ناجم منہ، میم الف زبر ما، ناجم منہما. ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. اس کی دوسری لائن کے ہجے رحمتا من عندنا، نون ساکن تنوین کا ادغام میم میں. اس کی دوسری مثال رحمتا من عندنا. اب اس کی ہجے کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. راح زبر رح، میم زبر ما، رحم، تا میم دو زبر تم، رحمتم، تا میم دو زبر تم، رحمتم، میم نون زیر من، رحمتم من، عین نون زیر عن، رحمتم من عن، دال زیر دی، نون الف زبر نا، رحمتم من عندنا. اگلی مثال نون ساکن کا ادغام میم میں رسول من اللہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو،
لام میم دو پیش لم رسولم رسولم میم زیر می رسولم می. دیکھیں غنہ ہو رہا ہے نا، نون ساکن تنوین کا ادغام میم میں یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، اب اس کی ہجے ہو رہی ہے رسولم می. نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ ہا زیر ہی من اللہ رسول من اللہ رسول من اللہ. ہماری دو ہو گئی، نون ساکن تنوین کا ادغام واو میں اور نون ساکن تنوین کا ادغام میم میں. اب آخری کیا ہے؟ نون ساکن تنوین کا ادغام نون میں. اس کی ہم مثالیں سیکھیں گے. پہلی مثال دیکھیں فمن نکث فمن نکث فزبر ف میم نون زبر من. جس نون کے اوپر جزم ہے اس نون میں ہجہ نہیں ہوگی، بلکہ جس نون کے اوپر تشدید ہے مشدد لفظ ہے اس میم کی ہجہ نون میں ہوگی. میم نون زبر من فمن نون زبرنا فمن کاف زبر کا فمن کا فا زبر ث فمن نکث فمن نکث. آگے من نبی میم نون زیر من نون زبرنا من با یا زیر بی من نبی یا دو زیرین من نبی من نبی. اگلی مثال من نعمت من نعمت میم نون زیر من نون عین زیر نع من نع من نع میم زبرم من نعم تدو زیرت من نعمت من نعمت من نعمت من نعمت. تو یہ ہمارا چیپٹر لگا ہوا ہے، اس چیپٹر کے اوپر دیکھ کر کے آپ بالکل ہو بہو ایسے ہجے کر سکتے ہیں اور آپ قرآن کریم کی مشق کر سکتے ہیں. چلیے سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم ایک دوسرا قاعدہ لے کر کے، نیا قاعدہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ ہمارے اس قاعدے کے علاوہ دیگر قاعدوں کی مشق بھی کر لیں اور آپ اپنا قرآن درست کرنے کی مکمل کوشش کریں. ٹھیک ہے سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک ہمارے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوست احباب میں اس چینل کو شیئر کریں. اور آپ ہمارے سامعین جو ہمارے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں خصوصی طور پر یاد رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.